السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے، ان کی روشنی اور ان کی گرمی یا خنکی کو محسوس کرتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں باغات دیکھتا ہے، کھیتیاں دیکھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والا غلہ میوے اور پھل کھاتا ہے، اس کے خوش رنگ پھول دیکھتا ہے اور ان کی خوشبو سونگھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے عجیب و غریب خواص اور منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر جب تک کہ اس کی عقل بالکل مسخ نہ ہو جائے، وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادہ اور فیصلہ سے ایسی بن گئی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا کاریگر انسان کی فلسفہ دانی یا کاریگری کے یہ سب کرشمے ہیں۔ اس کی سلیم و عقل و بصیرت اس کے سوا کسی کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ یہ سب کسی الخالق و الباری جل جلالہ ہستی کی قدرت اور صنعت کا کرشمہ ہے۔ قرآن کے آیات کا ترجمہ ہے کہ اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی موجود ہیں، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور زمین میں جن آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے وہ بے شمار ہیں۔ زمین میں نباتات اور اشجار و باغات ہی کو دیکھو، ان کے اقسام و انواع، ان کے رنگ و بو، ایک ایک پتہ کی تخلیق میں کمال حسن، پھر ان میں سے ہر ایک کے خواص و آثار میں اختلاف کی ہزاروں قسمیں۔ اسی طرح زمین میں نہریں، کنویں اور پانی کے دوسرے مرکز اور ان سے تیار ہونے والی لاکھوں انواع مخلوقات، زمین کے پہاڑ اور غار، زمین میں پیدا ہونے والے انسانوں کے حالات، مختلف قبائل اور مختلف خطوں کے انسانوں میں رنگ اور زبان کا امتیاز، اخلاق و عادات کا اختلاف وغیرہ، جن میں آدمی غور کرے تو ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت و حکمت کے اتنے مظاہر پائے گا کہ شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس جگہ آیات قدرت کے بیان میں آسمانوں اور فضائی مخلوقات کا ذکر چھوڑ کر صرف زمین کا ذکر فرمایا ہے، جو انسان کے بہت قریب ہے، جس پر انسان بستا اور چلتا پھرتا ہے۔ اس آیت میں اس سے بھی زیادہ قریب یعنی خود انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات کو بھی چھوڑو، خود اپنے وجود، اپنے جسم اور اس کے اعضاء و جوارح ہی کو غور کر لو تو ایک ایک عضو کو حکمت تعالیٰ کا ایک دفتر پاؤ گے اور سمجھ لو گے کہ سارے عالم میں جو آیات قدرت حق تعالیٰ کی ہے، انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں وہ سب گویا سمٹ آئی ہیں۔ اسی لیے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے کہ سارے عالم کی مثالیں انسان کے وجود میں موجود ہیں۔ انسان اگر اپنی ابتدائی پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں غور و تدبر کرنے لگے تو اس کو حق تعالیٰ گویا اپنے سامنے نظر آنے لگے کہ کس طرح ایک انسانی نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء لطیفہ کا خلاصہ بن کر رحم مادر میں قرار پایا، پھر کس طرح نطفہ سے ایک منجمد خون علقہ یعنی لوتھڑا بنا، پھر علقہ سے مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی گئی، پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں جان ڈالی گئی اور اس کی تخلیق کی تکمیل کر کے اس دنیا میں لایا گیا، پھر کس طرح تدریجی ترقی کر کے ایک بے علم بے شعور بچے سے ایک دانشمند فعال انسان بنایا گیا، اور کس طرح ان کی صورتیں اور شکلیں مختلف بنائی گئی کہ اربوں پدموں انسانوں میں ایک چہرہ دوسرے چہرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے۔ اس
چند انچ کے رقبہ میں ایسے امتیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے؟ پھر ان کی طباعیں اور مزاجوں میں اختلاف، اور اس اختلاف کے باوجود وحدت، یہ سب اس قدرت کاملہ کی کرشمہ سازی ہے جو بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں، خود اپنے ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اللہ جل شانہ اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف نہ کرے تو کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ سوجھے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا افلا تبصرون، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں کچھ زیادہ عقل و سمجھ کا بھی کام نہیں، بینائی ہی درست ہو تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن 162/8۔ یہاں انسانوں سے کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کے علاوہ خود تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم اگر اپنی فطری بصیرت سے کام لو تو خود اپنے وجود اور اپنے نظام زندگی میں غور کر کے یقین حاصل کر سکتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر صرف اپنے وجود، اپنے اعضاء اور اپنے نظام زندگی ہی پر غور کرے تو فاتر ہستی کے بارے میں اسے ہرگز کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ ابتدا کو سوچے کہ رحم مادر میں میری یہ صورت کس نے بنائی، میرے قالب میں یہ روح کہاں سے آئی، میری زندگی کے یہ سامان کس نے پیدا کیے، میری آنکھ میں روشنی کس نے ڈالی، میرے کان کے پردوں میں آوازیں سننے کی قابلیت کس نے رکھ دی، میری ناک کی غدودوں کو خوشبو اور بدبو کا یہ احساس کس نے دیا، میری زبان اور میرے تالو میں یہ چٹخارا اور ذائقہ کس نے رکھ دیا، جس سے کھانے پینے کے سارے لطف ہیں، اور مجھے یہ گویائی کی قوت کس نے دی۔ کیا میرے ساتھ یہ مہربانیاں میری ماں نے کی، میرے باپ نے کی؟ کیا میرے ان کاموں کے لیے کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی گئیں؟ کیا میں نے خود اپنے آپ کو ایسا بنا لیا؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، اور یہ سوچنا تو اور بھی زیادہ غلط ہوگا کہ میں اپنے یا کسی اور کے ارادے کے بغیر آپ ہی آپ ایسا بن گیا۔ پھر حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بڑی حکیم و خبیر اور بڑی کامل القدرت ہستی الخالق جل جلالہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ سب مہربانیاں میرے ساتھ اسی نے اور صرف اسی نے کی ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہیں، اس کی ہڈیاں پہاڑوں کی شبیہ ہیں، اس کے بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہیں۔ بہرحال ہم خود اپنی خلقت میں غور کریں تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت و قدرت کا سبق ملے گا۔ ہماری اصل کیا تھی؟ ایک قطرہ بے جان، جس میں نہ حس و حرکت تھی، نہ شعور و ارادہ، نہ بات کرنے کے قابل کہ کسی معاملے میں جھگڑ کر اپنا حق منوا لے یا دوسروں پر غالب آ جائے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اس قطرہ ناچیز کو کیا سے کیا بنا دیا، کیسی عجیب صورت عطا کی اور کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات عطا کیے۔ جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے لیکچر دینے لگا، جس میں ادنا حس و حرکت نہ تھی اب کس طرح بات بات میں جھگڑے کرنے اور حجتیں نکالنے لگا، حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق سے مقابلہ میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی یاد نہ رکھا کہ میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ قدرت باری تعالیٰ کا عظیم شاہکار۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیسا عمدہ سانچے میں بنایا ہے۔
اگر انسان اپنی اصل بنیاد کو دیکھے کہ کس قدر ضعیف بلکہ عین ضعف ہے کہ ایک قطرہ بے جان، بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے، اس میں غور کرے کہ کس کی قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرے کو ایک خون منجمد کی صورت میں، پھر خون کو گوشت کی صورت میں، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیلیاں کی، پھر اس کے اعضاء و جوارح کی نازک نازک مشینیں بنائی، اور زیادہ غور کرنے سے کام لیں تو یہ ایک فیکٹری بن گئی جس میں سینکڑوں عجیب و غریب خودکار مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور زیادہ غور کرنے سے کام لے تو یہ ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالم اصغر ہے کہ پورے جہاں کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہیں۔ اس کی تخلیق و تکوین بھی کسی بڑے ورکشاپ میں نہیں، بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں ہوئی، اور 9 مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں بطن مادر کے خون و لائشوں سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا۔ بحوالہ معارف القرآن 765/6۔ انسان 2 جزو سے مرکب ہے۔ انسان 2 جزو سے مرکب ہے، ایک بدن دوسرا روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل، اعلیٰ اور افضل ہے، بدن محض اس کے تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنا جزو کے متعلق بدن انسان کی تخلیق کرنے والے اتباع اور اہل تشریح نے بتلایا ہے کہ اس میں اللہ نے تقریباً 5000 مصالح اور منافع رکھے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، ہر جوڑ کو اللہ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادتاً انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے۔ پوری عمر اس کے یہ نرم و نازک اعضاء اور ان کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا۔ اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کام دیتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں سے صرف ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ کے بارے میں کہا جائے اس میں جو اللہ کی حکمت بالغہ کے بظاہر موجود ہے، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں۔ پھر اس آنکھ کے صرف ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس 1 منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا۔ اس میں جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اسی طرح اللہ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی، پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے، اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہیں۔ اسی طرح کان، ہاتھ، پاؤں، زبان کے کتنے کام ہیں، ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں۔ الباری جل جلالہ کی طرف سے ملنے والی ان نعمتوں اور عنایتوں کے استحضار کے بعد بھی ایک قلب سلیم رکھنے والا دل کو یہ سمجھائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میرا ہر سانس جو آ جا رہا ہے اور ہر لحظہ جو پلک اٹھتی اور جھکتی ہے، اس کے پیچھے اس ذات باری اور منعم حقیقی کی کیا کیا کاریگریاں میرے فائدے کے لیے کوشاں ہیں، تو میں ان نعمتوں کے اگر غلط استعمال سے اسی مالک کو ناراض کر لوں تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ گھی، مکھن وغیرہ کی ساری افراط انہی جانوروں کی بدولت ہے۔ ان کے چمڑے سے کیسے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی قابل ذکر بدنی یا اخلاقی مضرت بھی نہیں ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔
کتنے غریبوں کی شکم پروری اس سے ہوتی ہے، اور جو دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔